تو السلام علیکم، آج پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں سورۃ البقرہ آیت 187 کا ترجمہ تفصیل لے کے، جس میں عورتوں کے بارے میں پوری آیت نازل ہوئی اور عورت ہی سب سے بڑی فساد ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے ہی سب سے پہلے پھل کھایا اور پھر آدم علیہ السلام نے کھایا اور جنت سے اتار دیے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو قرآن میں بار بار آتی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ شیطان نے ہی اللہ کی قسمیں کھا کر انہیں آدم اور آدم کی بیوی کو بہکایا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھلا کون کھا سکتا ہے، تو اسی سے یہ گناہ شیطان نے کروایا۔ تو آج سورت شروع کرتے ہیں، سورۃ البقرہ 187۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، اور تمہارے لیے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہاری لیے فجر سے سفید صبح کا دورہ سیاہی رات کے دورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو اس کے پاس نہ جانا۔ اعتکاف سے ہو تو ہم بستری نہ کرنا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے سے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھی، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ پاک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صورتحال عرض کی تو یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، نیز اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ آیت میں خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ اور تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یہ تو ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین قوی ہو۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے، اور ایک قول اور بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرو، کہ معنی ہے کہ رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا بھی ہے۔ کھاؤ اور پیو، یہ آیت نازل ہوئی تو محنتی آدمی تھے، ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کرنے اور شام کو گھر میں گئے، پھر اپنی زمین میں کام شروع کر کے شام کو حالت میں جب دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی نے کھانا مانگا، وہ پکائے میں مصروف ہو گئی، یہ تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزے دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔
جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حال بیان کیا گیا تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ دوڑے کا تذکرہ ہے۔ اس سے رات کا سیاہ دوڑے سے صبح صادق کو سفید دوڑے سے تشریح دی گئی ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے لے کے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا وصال کہلاتا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ اس کی اجازت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلوم و وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم میرے جیسے کون ہو؟ مجھے تو میرا رب عز و جل کھلاتا اور پلاتا ہے۔ واہ کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ اور جب تم مسجدوں میں ہو تو راتوں میں روزے دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے، جبکہ وہ اعتکاف میں ہو تو عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام ہیں۔ اس آیت سے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ایک شرعی مسئلہ بیان ہوا کہ اس مناسبت سے ہم یہاں اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے متعلق مزید مسائل بیان کرتے ہیں کہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اعتکاف کیا کرتی۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمے میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا میں اس رات یعنی لیلۃ القدر تلاش میں ہوں۔ پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میں نے درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے تو تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال اعتکاف نہ کر سکے، جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں۔ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا اور ہر خندق مشرق اور مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے کہ جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اور اعتکاف کرنے والوں کو زمانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی روزانہ 1 اعتکاف کا ثواب، 1 حج کا، 1 دن میں 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔
मर्दों के एहतिकाफ के लिए मस्जिद ज़रूरी है और औरतों के एहतिकाफ उनके घरों में मस्जिद बैत में जायज़ है। फी ज़बाना इन्हें मस्जिदों में एहतिकाफ की इजाज़त नहीं। वाजिब और सुन्नत एहतिकाफ में रोज़ा शर्त है, नफली एहतिकाफ में रोज़ा ज़रूरी नहीं। और नफली एहतिकाफ चंद मिनट का भी हो सकता है। जब मस्जिद में जाएं तो नफली एहतिकाफ की नियत कर लें, यानी कहे नियतु सुन्नतुल एहतिकाफ, तो आपका एहतिकाफ हो गया। जब तक आप मस्जिद में रहेंगे आपको एहतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। वाजिब और सुन्नत एहतिकाफ में एक लम्हे के लिए भी बिला इजाज़त शरई मस्जिद से निकलने को एहतिकाफ टूट जाएगा।